اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے صحن حضرت فاطمہ سے مومنین کرام کی خدمت میں احکام خمس کا تفصیلی سلسلہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ 2 قسطوں میں ہم نے خمس کی اہمیت اور خمس کے آثار و برکات کو بیان کیا تھا، اور آج اس سلسلے کی تیسری قسط جس میں ہم باقاعدہ طور پہ خمس کے مسائل کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک کے جو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جب وہ خمس کے ٹاپک کے اوپر کوئی اچھی تقریر سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی خمس ادا کروں، میں بھی آج سے خمس کی ادائیگی کا پابند ہوتا ہوں۔ تو وہ سوال کرتا ہے کہ پہلی دفعہ خمس نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلی دفعہ میں خمس نکالنا چاہتا ہوں، میں کس طرح اپنی ڈیٹ مقرر کروں، کس انداز میں خمس نکالوں، کن کن چیزوں کا میں حساب کروں گا اور کیسے کروں گا؟ واقعاً یہ ایک اہم ترین اور پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس درس میں واضح انداز میں مومنین کو یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ خمس نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ پہلی دفعہ خمس نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ پہلی دفعہ خمس نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر بالغ انسان اپنی ولادت سے لے کر خمس نکالنے تک اپنی تمام چیزوں کی طرف نگاہ کرے کہ یہ کیسے اس کی ملکیت میں آئیں اور اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا یا نہیں کیا۔ البتہ میں تفصیل میں جانے سے پہلے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر بالغ انسان اپنی ولادت سے لے کے۔ آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ولادت سے خمس واجب نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ افراد کے جو غیر مکلف ہیں، کہ وہ افراد کے جو بالغ نہیں ہیں ان کے اوپر آیت اللہ خوئی کے نزدیک خمس واجب نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی کے جو مقلدین ہیں وہ اپنے خمس کا حساب یوں کریں گے کہ ولادت سے لے کے، یعنی غیر مکلف وہ افراد کے جو ابھی سن بلوغت تک نہیں پہنچے ہیں، تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک ان کے اوپر خمس واجب ہے، یعنی غیر مکلف افراد، وہ افراد کے جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، آیت اللہ سستانی کے نزدیک ان کے اوپر خمس واجب ہے۔ اگر کوئی مال ان کی ملکیت میں آتا ہے، سال ان کے اوپر گزر گیا ہے، تو اس کا خمس انہیں دینا ہوگا، جس کی تفصیل بعد میں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص پہلی دفعہ خمس نکالنا چاہتا ہے، 50 سال 60 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، ابھی تک اس نے اپنے خمس کا حساب نہیں کیا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ اپنی گزشتہ ساری زندگی کے خمس کا حساب کرے، تو وہ یوں نہیں کرے گا کہ جب سے وہ بالغ ہوا ہے، بشرطے کہ سستانی کا مقلد ہو، جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے وہ خمس کا حساب کرے گا، نہیں، بلکہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک 50 سال جو اس کی زندگی کے ہو گئے، ان سب کا وہ حساب کرے گا۔ لہٰذا ان 50 سالوں کے خمس کا وہ کیسے حساب کرے گا؟ تو بنیادی طور پہ ہر بالغ انسان جو پہلی بار خمس نکالنا چاہتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ اس انسان کا کوئی پیشہ نہیں ہے، یعنی جس کے ذریعے وہ زندگی گزار سکے، اس کی معیشت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ کچھ کماتا نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کا پہیہ چلا سکے۔ جیسے طالب علم ہیں یا وہ گھریلو خواتین ہیں کہ جو گھر میں ہی ہوتی ہیں، جن کے خراجات ان کے شوہر برداشت کرتے ہیں، اور وہ جاب وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، جاب لیس جو خواتین ہوتی ہیں یا جو طالب علم حضرات ہوتے ہیں، ان کی معیشت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے افراد کے اوپر اپنے خمس کی ایک تو تاریخ معین کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ افراد کیسے خمس کا حساب کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ جب سے کوئی چیز ان کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک اگر اس نے ان چیزوں کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیا ہے تو اس کا خمس نہیں ہوگا، اور اگر استعمال نہیں کیا ہے تو اس کا خمس انہیں دینا ہوگا۔ لہٰذا 50 سالوں میں اگر
اس کی معیشت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کا کوئی پیشہ نہیں ہے، اس کا کوئی روزگار نہیں ہے، اور اب وہ اپنے خمس کا حساب کرنا چاہتا ہے، تو وہ یوں کرے گا کہ یہ دیکھے گا کہ جب سے کوئی چیز اس کی ملکیت میں آئی ہے اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک اگر اس کے اوپر اس نے اس چیزوں کو استعمال نہیں کیا ہے تو خمس ہوگا، استعمال کر لیا ہے تو خمس نہیں ہوگا، ایک ایک چیز کا وہ حساب کرے گا۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ آدمی کہ جس کا کوئی پیشہ ہے، جس سے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، جیسے کہ مزدور افراد ہیں، تاجر افراد ہیں، کسان ہیں، ملازم پیشہ افراد ہیں، تو اس قسم کے افراد کیسے خمس نکالیں گے؟ اس قسم کے افراد کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک حصہ ان کا ولادت سے لے کے کام اور ملازمت سے پہلے کا مرحلہ ہے، اور دوسرا حصہ کام اور ملازمت سے بعد کا مرحلہ ہے۔ دو حصے ہو گئے اس شخص کی زندگی کے۔ اب پہلے اس حصے میں آ جاتے ہیں کہ جس میں اس نے ولادت سے لے کے کام شروع کرنے تک کا مرحلہ ہے، جس میں اس کی زندگی میں نہ اس کی کوئی جاب تھی، اس کی معیشت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی پیشہ نہیں تھا، اس کی زندگی کے جو اخراجات تھے وہ کوئی برداشت کرتا تھا، غرض یہ کہ اس کا کوئی پیشہ نہیں تھا جس سے وہ زندگی گزار رہے۔ تو اس مرحلے میں وہ کیسے اپنے خمس کا حساب کرے گا؟ یہ دیکھے گا کہ اس کی ملکیت میں جو بھی چیزیں اس مرحلے میں آئی ہیں، ولادت سے لے کے کام کے آغاز سے پہلے تک جو چیزیں بھی اس کی ملکیت میں آئی ہیں، اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک اگر اس نے ان چیزوں کو استعمال کر لیا تو خمس نہیں ہے، استعمال نہیں کیا ہے تو خمس دینا ہوگا۔ یعنی ان کا حکم ویسا ہی ہے، یعنی اس مرحلے میں ملازم پیشہ افراد جو ملازمت سے پہلے، ولادت سے لے کے ملازمت سے پہلے تک کا ان کا مرحلہ ہے، ان کا حکم وہی ہے کہ جو افراد کوئی پیشہ نہیں رکھتے ہیں جن کو ہم نے پہلی قسم میں بیان کیا ہے، ان کا سیم وہی حکم ہے۔ اب آ جاتے ہیں ملازم پیشہ افراد کے کام کرنے کے، کام کے آغاز سے لے کے، ملازمت کے آغاز سے لے کے اب تک کا جو اس کا مرحلہ ہے، اس میں وہ اپنے خمس کا حساب کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے یہ چیز یاد رکھیں کہ وہ اپنے خمس کا حساب کرنے سے پہلے اپنے خمس کی ڈیٹ کو معین کرے گا۔ یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ڈیٹ یوں معین کرتے ہیں کہ کوئی مبارک دن آ گیا ہے، 15 شعبان آ گیا ہے تو 15 شعبان کی مناسبت سے، 13 رجب آ گیا ہے 13 رجب کی مناسبت سے، عید کا دن آ گیا، عید اچھا دن ہے، اس دن میں اپنے خمس کی ڈیٹ معین کرتا ہوں۔ ایسے نہیں ہے۔ وہ افراد کے جو ملازم پیشہ افراد ہیں اور وہ اپنی ملازمت کے آغاز سے لے کے اب تک کے مرحلے کا خمس نکالنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ یوں مقرر کریں گے کہ فرسٹ ڈے آف جاب، ان کی کام اور ملازمت کا جو پہلا دن ہے یہ ان کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ یعنی ایک بندہ ہے جس کی عمر مثلاً 50 سال ہے اور آج سے 25 سال پہلے اس نے ملازمت جوائن کی تھی، تو وہ دیکھے گا کہ ملازمت کا جو پہلا دن ہے وہاں سے وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو مقرر کرے گا اور حساب کرے گا کہ اس دن سے لے کے پھر اسی دن آنے تک اگلے سال، مثال کے طور پر ایک شخص نے 1990 یکم جنوری اپنی ملازمت جوائن کی تھی، تو اب وہ 1990 سے لے کے 2022 تک اگر خمس نکالنا چاہتا ہے اپنا، تو وہ یوں کرے گا کہ 1990 یکم جنوری سے لے کے 1991 یکم جنوری تک کا حساب کرے گا۔ ہر سال کا الگ الگ یوں حساب وہ کرتا چلے جائے گا۔ پہلے سال میں جو چیزیں اس کی ملکیت میں آئیں، اگر اس نے پہلے سال ان کو استعمال نہیں کیا اور بعد کے سالوں تک وہ چیزیں باقی رہیں تو چونکہ ان کے اوپر سال گزر چکا ہے لہٰذا انہیں خمس دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگلے سال میں آ جائیں گے، یکم جنوری 1991 سے لے کے یکم جنوری 1992 تک چلا جائے گا، پھر اگلے سال تک آ جائے گا۔ یعنی ہر سال کا اس نے یوں حساب کرنا ہے اور یوں وہ 2022 یکم جنوری تک اپنا حساب کرتا ہوا چلا جائے گا، اور ہر سال کے حساب میں وہ دیکھے گا کہ اس سال جو چیزیں اس کی ملکیت میں آئی ہیں
اور اس نے ان کو استعمال نہیں کیا ہے تو اس کا خمس دینا ہوگا، اور اگر انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کر لیا ہے اور وہ اسی سال کی چیزیں ہیں، پچھلے سال کی بچی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ان کا خمس یعنی استعمال ان کا اس نے کر لیا ہے اور وہ چیزیں بھی اسی سال کی ہیں تو خمس اس کا نہیں ہوگا، البتہ ڈیٹ آنے سے پہلے یعنی 1 جنوری سے پہلے استعمال کر لیا ہے تو پھر اس کا خمس ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر پچھلے سال کی کوئی چیز اس کے پاس بچی ہوئی ہے جس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو اور وہ استعمال اس نے دوسرے یا تیسرے سال میں کیا ہو، فرض کرو 1990 میں ایک چیز اس کی ملکیت میں آئی تھی اور استعمال اس نے 1992-93 میں کیا تھا، تو اس کے اوپر خمس ہوگا، چونکہ اس کے اوپر 1 سے زیادہ سال جو ہے وہ گزر چکا ہے اور اس نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ پہلی دفعہ خمس نکال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ مومنین کرام کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں کہیں بھی پیچیدگی ہو تو ویڈیو میں درج کردہ جو واٹس اپ نمبر ہے اس سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا کیا چیزیں تھیں۔ اب یہ ہے کہ تفصیل میں آپ نے خود لکھنا ہے کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں، اس کے لیے ویڈیو میں اتنا وقت نہیں ہے کہ بتایا جا سکے کہ آپ کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کی جو تفصیل ہے وہ الگ سے کوئی بندہ پوچھنا چاہے تو آپ کی سکرین کے اوپر جو ویڈیو میں نمبر دیا جا رہا ہے واٹس اپ، اس کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔